وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ منصور میں لکھا ہے کہ جو پگڑ اجتماعیت کے توڑنے پر ہوگی وہ جمعے کی نماز کے چھوڑنے پر نہیں ہوگی۔ جتنی پکڑ جو وعید اجتماعیت کے توڑنے پہ ہے وہ جمعے کی نماز کے چھوڑنے پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعیت کو بالکل لازم پکڑنی ہے۔ جی ایک عمل ہمارا مشورہ ہے، مشورہ جو ہے یہ بھی اجتماعی عمل ہے۔ تو مشورے میں جس وقت مشورہ ہو رہا ہو، امیر صاحب نے مثلاً طے کیا کہ 7 بجے مشورہ ہوگا، تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ سارے ساتھی فکر مند ہو کے بیٹھ گئے۔ اور مشورے میں حلقہ گول بنانے کا حکم ہے۔ جی بالکل گول، تعلیم کا حلقہ ہو یا مشورے کا حلقہ، گول حلقہ ہونا چاہیے۔ جی اور مشورے میں امور طے کرنے کا نام مشورہ نہیں ہوتا کہ یہ لکھے ہوئے ہیں یہ ان کو طے کر لو یہ مشورہ ہے، بلکہ عالمی سوچ ہو، عالمی فکر لے کر بیٹھا جا رہا ہو۔ جس چیز کا غلبہ دل اور دماغ پر ہوتا ہے سارا جسم اسی پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر غلبہ ہے دعوت کا، دین کا، تو سارے جسم کو تھکا گا انسان دین پر، دعوت پر۔ اور غلبہ دنیا کا ہے تو سارے جسم کو دنیا پر تھکا گا انسان۔ پورے عالم کی فکر لے کر مشورہ کر رہے ہو۔ جی امیر صاحب بلاوے جو مقامی ساتھی کو، ان سے حوالے لے لیں، اب بتاؤ جی یہاں سے 4 مہینے والے کتنے ہیں، بیرون والے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، ہفتے والے طالب کتنے ہیں، چلنے والی بہنیں کتنی ہیں، گشت کون سے دن ہے آپ کا، دوسرا کب ہے، مسجد اور جماعت کا مشورہ کب ہوتا ہے، تعلیم کب ہوتی ہے، گشت کون سے دن کرتے ہیں، اور تعلیم کس وقت کرتے ہیں، مسجد کے پریوار کس وقت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھیں گے۔ تو اس وقت میں پوچھ رہے ہو امیر صاحب تو ہم سب کو فکر مند رہنا ہے، ہم سب کو سننی ہے وہ کہ وہ کیا سنا دے۔ اب امیر صاحب اس کے بعد مشورہ کرے گا آپ سے، بتاؤ بھائی دیکھو ساری نوعیت سامنے آ گئی، پوری کارگزاری مل گئی بستی کی، کتنے بالغ مرد ہے، کیسے کام کا ہے، اب بتاؤ کیسے کرنا۔ تو اب رائے آ جائے گی مختلف، آپ اللہ کی طرف متوجہ کو رائے دو۔ امیر صاحب یہاں سے جماعت نکلی 4 مہینے کی، میری رائے 4 مہینے تک ڈالی جائے۔ کسی آگے یہاں سے جماعت 3 دن ہی لو، 2 مہینے ہو گئے، نگر 3 دن کی جماعت بنائی جاوے۔ جی مزدور جماعت کمزور پڑ رہی ہے، جوڑ لیا جاوے۔ جی مستورات کا کام ہی نہیں ہے، مستورات کی جماعت بنائی جاوے۔ مختلف رائے آ گئی، امیر صاحب جو طے کر دے اب سب اس پر متفق ہو کہ ہماری رائے بھی یہی تھی۔ جی تو مشورہ کیا ہے بھائی، یہ بھی اجتماعی عمل ہے۔ ایک عمل ہے ہمارا تعلیم۔ تعلیم دوستو 4 گھنٹے کی، کتنے گھنٹے کی؟ 4 گھنٹے، دونوں گھنٹے کی، دونوں وقت کی ملا کے 4 گھنٹے کی تعلیم ہے۔ صبح 2 گھنٹے کر لو، شام میں 2 گھنٹے کر لو، صبح میں 2.5 گھنٹے کر لو، شام میں 1.5 گھنٹہ کر لو۔ 4 گھنٹے پورے تعلیم ہوگی، صبح منتخب سے ہوگی، شام میں فضائل اعمال میں صدقات کے۔ شیطان اس میں جمنے نہیں دیتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو نور تعلیم کے ذریعے سے دل کے اندر اترے گا وہ بیان کے ذریعے نہیں اترے گا۔ اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے، یا آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تعلیم کے حلقے میں غور کیا کرو، بس نبی علیہ السلام ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، باتیں وہی ہیں۔ جی پٹھوڑ سے اگر سفر کرو آپ دہلی کا تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگتے ہوں گے۔ جی 2 گھنٹے لے لو۔ آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا ڈرائیور صاحب روکو ذرا پانی پی کے آ رہا ہوں، ڈرائیور صاحب اگر روکو میں استنجا کر کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، سب فارغ ہو کر بیٹھے۔ اور تعلیم کے حلقے میں کبھی امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب جی شیطان جانتا ہے تربیت ہوگی اس سے تعلیم کے ذریعے، اور یہ وہاں جمنے دے گا نہیں۔ جی تو تعلیم کے حلقے میں جم کے بیٹھنا ہے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ جو قرآن کی آیت آئی ہے اب یہ غور کرے، یہ آیت میرے اندر کتنی ہے، میں اس آیت کے اندر کتنا ہوں، حدیث پاک پڑھی گئی، یہ حدیث میری زندگی میں کتنی ہے، میں اس حدیث کے اندر کتنا ہوں۔ جی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک عمل ہمارا ہے نماز۔ نماز اجتماعی عمل ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بالکل سارے کاموں کو چھوڑ کے نکلے۔ کسی کی بھینس کا دودھ نہیں نکالنا، کسی کی اپنی دکان پر کسی بھائی میں سامان نہیں دینا، کسی کو کھیتی نہیں کرنی، تکبیر اولا فوت نہ ہوئے ایک نماز کی نماز۔ جی صف اول میں پھیل کر نماز پڑھو، اچھی بات ہے، 4-5 مصلے چھوڑ کر، کیونکہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں 4-5 مصلے کہ وہ وہی نماز پڑھتے ہیں، ان کی عادت ہے، انہیں تکلیف ہوگی اگر وہاں پڑھی۔ اور اپنے مقام پہ بھی امام کے پیچھے تو اسے پڑھنی چاہیے نماز، جو موٹے مسائل جانتا ہو۔ مثلاً امام صاحب کی ریا خارج ہوئی تو امام صاحب باہر نکلے گے نماز کی حالت میں، اور پیچھے والے کو کرے گا آگے، اس کو پتہ نہیں اب نماز کیسے پوری کرنی ہے، تو دقت آ گئی۔
بلکہ نماز اللہ کے راستے میں نکل کے تو مسجد کے کسی معاملے میں نہیں پڑھنا، نہ کہیں اذان پڑھنی چاہیے نہ کہیں تکبیر پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت بات دوسری ہے، نہیں تو انہیں جو ذمہ داری۔ ایک جگہ ایک جماعت گئی، اچھے قاری اس میں اس سفارش کرائی کہ جی ذرا ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے مغرب کی نماز پڑھا دیتے، اچھا قرآن ہے۔ اکرام میں امام صاحب نے کہا چلو جی نماز پڑھا دو، بس قرآن کچھ تو اچھا تھا، کچھ اور سنوار کے پڑھا، بس والوں نے کہا امام صاحب اپنی چھٹی کر لو، ہم کیسے لا دیں جی کرائی چھٹی، ابھی اس مسجد میں جا دیں گے تو یہ مددگار بنے گے، کاٹنے والے بنے گے جماعت والوں کو، بھائی انہوں نے کام بنوایا، ڈھیر کروا دیا، بہت بڑے گنا ملی ہوئی۔ ایک جگہ مؤذن تھے بیچارے، وہ ذرا سے آواز اچھی نہیں تھی، اب وہ جماعت میں تھے، انہیں بعض کو شوق ہو گئے بہت زیادہ اذان پڑھنے کا، اپنی وقت میں پڑھے تو خود سے جماعت میں ہی پڑھوں، اب وہ جا کے اذان پڑھی، بس انہوں بستے والوں نے کہا بھائی ایسے لگے مؤذن سے کتنا مزہ آیا، آج تو ایسے کر رہا تھا، سنو جا اذان، بس جاؤ جی تم اپنی چھٹی کر لیں گے جی، تو چھٹی کروانے کے لیے آئے ہم یہاں جی، کام کرنے کے لیے آئے، مسجد کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، پنکھے یہاں کیسے لگنے چاہیے تھے، ایسی کیوں نہیں لگ رہی تھی مسجد میں جی، ہمارے یہاں تو کچن بہت بڑا، وہاں کچن کیوں نہیں ہے، ان معاملوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ متولی کون ہے جی یہاں کا جی، ان میں نہیں لگتا، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں بس اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز پانچوں نمازوں کے علاوہ جو نماز ہے دوستو ان کی پابندی کرنی ہے، آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھ دیجیے، سارے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پابندی آدھا گھنٹہ کم سے کم نماز پڑھو، تو آدھے گھنٹے اپنا آپ کو سکھاؤ دوبارہ جی۔ 2010 میں ایک جماعت آئی تھی میرٹھ کے اندر، اس کے جو امیر صاحب تھے انہیں خواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نظر آئے، اتنے ہوشیار تھے امیر صاحب، خواب میں پوچھ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت جو کام ہم کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو آپ کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کام تو وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم راتوں کو روتے تھے، تم راتوں کو سوتے ہو، کہ سارے دن بندوں محنت کرتے تھے اور رات کو اللہ کے ہاں قبول کرایا کرتے تھے۔ صحابہ سے بات ملتی ہے کہ دن میں سوار رہتے تھے گھوڑے پر اور رات کو سوار رہتے تھے مسلح پر جی، تو اور زیادہ اپنے آپ کو تھکانا ہے تہجد میں جی۔ اور اس کے علاوہ اشراق ہے، چاشت ہے، ساری نمازوں کی پابندی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، یعنی اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے جی، کرے گا پابندی انشاءاللہ نمازوں کی۔ یہ نہ ہو کہ وہ بستی والے تو چلے گئے وہاں تکبیر اللہ شروع ہو گئی اور یہ اپنا چمچہ چلا رہا ہے، وہ چلا کے آ رہا ہے میری جی، یہ بس ان کو 2 برتن میں نے چلو آ رہا، یہ تو بعد میں دھل جائے گا اور یہ بعد میں بھی پک جائے گا، لیکن یہ تکبیرہ جو فوت ہوئی ہے یہ ہاتھ نہیں آ گئی جی۔ تکبیرہ فوت ہونے پر چیخیں نکلتی تھی صحابہ کی، اجی میری تکبیرہ فوت ہو گئی جی۔ نماز چھوٹنے پر بے چینی پیدا ہوتی تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد کے اندر، نماز ہو چکی تھی، چیخ نکل گئی ان کی، اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ باہر سے اندر تشریف لائے گا کہ معاویہ کیا ہوا کہ جی میری نماز نکلی، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں نے صف اول میں نماز پڑھی اللہ کے نبی پیچھے تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ، میری نماز تم لے لو، اپنی چیخ مجھے دے دو۔ سودا طے ہو گیا، اندر سے باہر آئے آپ علیہ السلام، تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سودا کیا ہے؟ کیا سودا کیا؟ کہ چیخ نکلی ہے نماز کے چھوٹنے پر، وہ چیخ میں نے لے لی اور اپنی نماز میں نے دے دی۔ آپ نے فرمایا میرے بھولے بھالے معاویہ کو سستے میں لوٹ لیا جی، یعنی کتنی بے چینی تھی، ایک صحابی کی نماز چھوٹی تو سارے مدینے میں گشت کیا، ایک بھی بے نمازی نہیں ملا کہ اس کی نماز نکل گئی ہو، چل کے جماعت کر دی، تو اتنا اہتمام تھا اس وقت میں، منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑ دے، تو ہمیں بالکل اس کا اہتمام رکھنا ہے، رکھے گا انشاءاللہ۔ ایک عمل ہمارا جو ہے گشت ہے، روزانہ 5 گشت کرنے ہیں ہمیں، کتنے بھائی؟ 5 گشت روزانہ کرنے ہیں۔ ایک تو خصوصی گشت، وہ 3 قسم کے لوگوں پہ ہوتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے تو اس کے پاس جانا، ان سے صرف دعا کے لیے کہے، ان سے نہیں کہے کہ مولانا تم نے 4 مہینے لگایا نہیں لگایا ابھی تک، بس صرف دعا کے لیے کہنا میرے سامنے بھیجا جماعت آئی ہوئی، آپ ہمارے لیے دعا فرما دینا، اچھی بات ہے، ہدیہ لے کے جاوے، ایسے وقت میں جاوے جو ان کا آرام کا وقت نہ ہو، کوئی مشغولی کا وقت نہ ہو۔ دوسرے جو تبلیغ میں رگڑے کھائے ہوئے ہوتے ہیں پرانے، جیسے ہمارے عابد صاحب ہیں، عابد غفار صاحب ہیں ہمارے یہاں، تو ایسے کے پاس بھی جانا کہ یہ کام کی ترتیب ذرا سے ہمارے صاحب نے بھیجا، وہ کیسے کام کرنا ہے ذرا ترتیب بنو۔ ایک ہوتے ہیں دنیا دار لوگ، یہ بھی خواص میں ہیں جی، ماسٹر جی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، ان کے پاس بھی جانا ہے جی۔ ان کی کیا کہنا، ان سے ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے لگائے کوٹھی میں، ان سے ہے کیا کہنا، میں یہ تو ایک دن ساری فنا ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی جی، یہ تو سب ڈھیر ہو جائے گا اس کا جی۔
بلکہ اس کے سامنے آخرت میں جو محل ملنے والا جنت میں اس کا تذکرہ کرو. ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مشک جعفران کا گارا، دودھ اور شہد کی نہر، جعفران کی گھاس، تخت اور تکیہ اور اس کے اوپر ہور، جی کبھی فصل ختم نہیں ہوگی. تو اسے اپنا محل اب ایک کا معلوم پڑے گا کچھ بھی نہیں. ایک چاندی کی، ایک سونے کی اور مشک جعفران کا گارا، اسی خود سمجھ میں آ جائے گی. تو ایک گست ہے خصوصی گست. ایک ہوتا ہے جو تعلیم ہو رہی اس کے دوران بھیجتے ہوں گے میرے صاحب آپ کو دو ساتھی میں، چلو بھائی نگر لا اٹھا کے نگر. ابو ہریرہ کر رہے تھے گست، تعلیمی گست بازار والوں پہ. تو ایک گست ہے تعلیمی گست. ایک ہوتا ہے تشکیلی گست. تشکیل کرو 4 مہینے کی، نئے سے بھی 4 مہینے کی بات کرو، بالکل نئے آدمی ہے 4 مہینے کی بات. جی نبی علیہ السلام کی دعوت کی سنت ملتی ہے، بات پورا کام سمجھایا شروع کریں. اور ایک گست ہوتا ہے عمومی گست جو ابھی کر گئے آپ. اور ایک گست ہے وصولی گست. نام آ گئے ابھی نہ وصول کا. جو جماعت روزانہ 5 گست کرتی ہے وہ کام زیادہ کر لیتے کرے گا انشاءاللہ. سجید امیر صاحب پتہ نہیں نئی لا گئے تم تو نکال کے 4-5 گست کروا رہے روزانہ، تھکا کے بیٹھ گیا. ایسا نہیں کیا امیر صاحب سے جی. ایک ہوتا ہے دوستو ہمارا بیان، یہ بھی اجتماعی عمل ہے، چاہے بالکل نئے ساتھی کی بات طے ہوئی ہو. ایک تو ہم سب کو چاہیے اس کے لیے ہم دعا کریں. صبح مشورہ ہو گیا، مشورہ مثلاً کسی کی بات طے ہوئی تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے بھائی کی بات طے ہوئی ہے، اللہ تو اس کا رہبر بن جائے، اس کا متکلم بن جائے، اس سے ہم سب کے نفع کی بات کہلوا دیں. اللہ تو اس کی مدد کر، اس کے کام میں کر لے گا اتنا کام. اور اس میں بیٹھنا بھی ہے یہ کیا بات کرے گا چلو اپنا کام ہی نمٹا لوں. نہ بات کہنے والا کوئی بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ بات کس کی کہہ رہا ہے. جی منادی کرنے والا چوڑا ہوتا ہے اکثر، لیکن سنتے اس لیے ہیں لوگ اس کی کہ وہ پردھان جی کی کہتا ہے، چیئرمین صاحب کی کہتا ہے، نگر پالیکا اعلان کرتا ہے. جی تو اس لیے سنتے ہیں اس کے اندر چوڑا اس کی کیا سنا، چھوڑو بھی پڑے وہ. جی کہنے والا شیطان تھا لیکن آیت الکرسی بتا گیا نفع کی چیز، تو اس کو لے لی گئی کہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کہی گئی. جی یہ کہا نبی علیہ السلام نے. تو اس لیے بات کسی کی بھی طے ہو ہم بالکل فکر کے ساتھ بیٹھیں اور نیت صاف کر کے میں اس سے ہونے کی نہیں بات دیکھ مزہ آئے گا آ جا. جی ایسے نہیں، بلکہ اس کی طلب ہو دل کے اندر کہ اللہ ہمارے نفع کی سے بات کے المانے ہمارے بھائی. جی ایک کھانا جو ہے یہ بھی اجتماعی عمل ہے. امیر صاحب نے کہا چلو بھائی دسترخوان پہ، کہا جی بس میں تو پہلے 2 پارے پڑھوں گا بعد میں جاؤں گا. جی کام تو اچھا کر رہا لیکن اجتماعی تو توڑ کے نہیں انفرادی میں لگ رہا. سونا ایک عمل ہے، تو سونے کے وقت سامنے چلو بھائی سو جاؤ، کہا جی میں تو ابھی نہیں سونے گا، میں تو 20 رکعت پڑھوں گا ابھی. جی کام تو اچھا کر رہا لیکن انفرادی میں لگ رہا ہے، اجتماعیت کو توڑ دیں. ایک دوست خدمت میں اپنا آپ کو خوب لگاوے، اپنی خدمت خود کرے، اپنے ساتھیوں کی کرے اور بستی والوں کی کرے. ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے. جو خدمت سے جان بچاتا ہے وہ پکا شیطان ہے. جی اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت رہتا ہے جب تو دوسروں سے خدمت نہیں لیتا. دوسروں سے خدمت لینی شروع کرے تعلق ختم. جی خدمت لینے کیا ہے، ایک تو معذور ہے آدمی، اس کو تو کرنی چاہیے نا سب کو. مثلاً نوجوان لڑکے ہیں بیٹھے ہیں بھائی کہاں جا رہا ہے، ایک جوڑی کپڑے دھو رہا ہے، بھائی ٹوپی میں بھی ہاتھ نہیں نکال دیا رہا، یہ خدمت لینا ہی ہو گیا. جی تو خدمت نہیں چاہیے بلکہ خود اپنی کریں اور اپنے ساتھیوں کی کریں اور بستی والوں کی کریں گے انشاءاللہ. بعض مرتبہ جان بچا گا کس چیز سے، یار پیسے تو ہم لے کے آئے، دہی بہت ٹوٹتے ہیں، سال میں بنانا پڑے، روٹی لانی پڑے، بازار میں سامان لانا پڑے. جی کوئی سوچے کوئی آ جا. ایک جماعت میں 2 ساتھی طے کر دیے میرے صاحب نے، کیونکہ بھائی 2 ساتھی رہے خدمت میں. بہت زیادہ ہوا میرے صاحب، ایک ساتھی نے کہا بھائی چلو سامان لا دیں. ارے میں رک جاؤ تھوڑی دیر دیکھ لے، اللہ کرے کوئی آئی نہیں ملے. تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ بہت ٹائم ہو رہا ہے میرے صاحب، پھر مانگ گئے کھانا ٹائم پہ، کیونکہ بس 5 منٹ اور دیکھ لے، اللہ کرے کوئی آ جائے، نہیں تو پھر تو چلے گئی. اب 5 منٹ کے اندر آ جائے گا. السلام علیکم. السلام. امیر صاحب کہاں ہے جی، وہ بیٹھے ملے ہوئے بندی بات. اور کہنا امیر صاحب بھیجو 2 ساتھی اور ملاقاتیں کروانی ہوگی. پہلے بھائی ایک مرا تھا وہ بیٹھ کے بھاگ گیا، اب تو جانا ہی پڑے گا. جی تو اس کا انتظار کرنا ہی نہیں ہمیں. جی ہم تو خود لے کے نکلے ہوئے ہیں. اس کے اثرات پڑتے ہیں جماعت کے، جو اپنا کھانا آپ اپنا بنا رہے ہیں آزاد، تو آپ کی جماعت کے اثرات ہے بستی کے اندر. لیکن اگر جماعت کے اندر سستی ہے تو سستی کی بھی نفوذ پڑتی ہے بستی والوں میں. مثلاً جماعت محنت کرنی نہیں چاہ رہی آرام کرنا، تو بستی والے اس سے پہلے سوچیں گے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں. کہ ہماری جماعت تھی، جماعت کے اندر آپس میں کوئی بات ہوئی، چھری چکو اٹھے، پوری بستی کے اندر جھگڑا ہوا اور جماعت سمجھ گئے بستی والے، تو بستی والوں نے ان سے کہا ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے یہاں چلے جاؤ.
کوئی کہتا ہوگا جماعت والوں کو، لیکن ان میں پریشان ہو گیا، پوری بستی میں فورس لگی. پھر ایک دوسری جماعت پہنچی، ان میں جوڑ دا، ساری بستی کو جوڑ دیا اللہ نے ان کے ذریعے. سب کی انہوں نے دعوت کر دی، دے کے تار دی، اور ساری بستی ایک اور جھگڑے ختم، آپس کے بگاڑ ختم ہو گئے. تو جماعت کے اچھے بھی اثرات پڑتے ہیں اور برے کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے جماعت کے ساتھ سے فکر مند رہنا ہے. وقت باہر کی ملاقاتوں میں اتنا بنتا ہے ساتھیوں، اندر میں رہنے میں نہیں بنتا. ملاقات ہے تو امیر صاحب اگر تقاضا نہیں بھی ڈالے تو امیر صاحب سے کہے ہوئے، امیر صاحب کوئی ملاقات ہو تو بھیج دینا ہمیں. جی بستی والے کہ چلو گے ملاقات کے لیے، ایک دم جو جی بالکل تیار ہے. بات کرنا سن لے کام کے اندر کے، جی میرے کو تو بات کرنی نہیں آتی، میں کیا بات کروں باہر جا کے. نہ وہ تو اللہ تعالیٰ بے چینی کو دیکھتے ہیں دائی کی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع میں بیان کرا، مفتی کفایت اللہ، مفتی زین العابدین ساتھ میں تھے. کہنے لگے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہی کہ میں مفتی ہو گئے جی. لیکن اس کا یہ ہوا جب تشکیل ہوئی تو نام لکھوا دیا انہوں نے، میں بھی تیار جی، میں بھی تیار. مفتی زین العابدین نے ایک میں مفتی بلایا بھائی فلاں کو، بھائی میاں جی کیا سمجھ میں آئی بات، تم نے نام لکھوایا. وہی کہنے لگے موقع سمجھ تو کچھ آیا نہ ہو، اتنا سمجھ میں آیا اگر میں نام نہ لکھواتا ہے بڈھا یہاں جان دے دیتا. یعنی اتنی بے چینی کے اثرات پڑ رہے تھے لوگوں پہ کہ دکھ رہا تھا یار اس کی بات مان لو، کیا کہہ رہا ہے وہ، جو چاہ رہا ہے جماعت میں چلے جاؤ تو وہ جماعت میں چلے جاؤ. اتنے اثرات پڑنے چاہیے جماعت کے. ہمارے ساتھ جماعت گئی ہے مہرمتی، 22 ساتھی تھے، سارے نوجوان لڑکے نگد جا کے تشکیل ڈال دی. کوئی پہلے تشکیل نہیں چلے گی، پھر تیسرے دن جماعت نکلے گی جس دن ہماری واپسی، اور وہ 2 رکعت سب پڑھتے ہیں 3 مہینے کے ہیں، اور اسی جماعت میں نکلے گئے 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بس ایک دم باہر جاتے کی تشکیل پر. وہی ہمارا جسے کہتے ہیں وہی ہمارا 11 ساتھی تیار ہو گئے. جس دن نکلنی تھی اللہ نے 11 اور کر دیے، 22 ساتھی تیار ہو گئے 3 دن کے اندر. 22 ہم تھے، 2244 آدمی پیدل آئے وہاں سے. ایسے لگ رہے دوستوں جا رہے ہیں جی. کانپور میں جماعت گئی مجھے فنگر کی، وہ کہنے لگے کل کو 4 بجے یہاں سے 4 مہینے کی جماعت چاہ رہے ہیں نکالنا، کوئی تشکیل نہیں. محنت کری اللہ نے 4